اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج میں 9th کلاس میں آپ کو مطالعہ پاکستان پر ایک لیکچر دوں گا۔ مطالعہ پاکستان، ہم اپنے پاکستان کا مطالعہ تو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کی ہسٹری، کیونکہ اکثر بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کا یہ ٹکڑا کہاں سے ہمیں ملا، کیسے ملا، کس طرح، تو یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ آج کا ملک پاکستان اور بھارت اور بنگلہ دیش، یہ 3 ملکوں کو ملا کر کے ایک ملک تھا جس کا نام تھا ہندوستان۔ اس ہندوستان پر ہمارے مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد تقریباً 90 سال تک انگریزوں نے حکومت کی، اور اس سے پہلے یہاں جو کچھ تھا وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے مسلمانوں نے ہندوستان پر جو تقریباً 800 سال تک حکومت کی، اس میں کون کون سے خاندان تھے، ان کے نام میں نے بلیک بورڈ پہ آپ کو لکھ کے دیے کہ سب سے پہلے اس میں غوری خاندان، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سعید خاندان، لودھی خاندان، مغلیہ خاندان، اور مغلیہ سلطنت کے بعد اس کے درمیان میں کچھ عرصے کے لیے ایک اور خاندان بھی آ گیا تھا جسے سوری خاندان کہتے ہیں۔ انہوں نے سوری خاندان کچھ عرصے تک درمیان میں آیا، اور اس کے بعد دوبارہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی، اور انہوں نے تقریباً 315 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ انہوں نے، ان کی حکمرانی میں جن بادشاہوں نے حکمرانی کی، ان میں جناب، تو اس میں غوری خاندان، اس کے بانی کا نام تھا محمد غوری۔ اس کے بعد خلجی خاندان آیا جس کے بانی کا نام تھا جلال الدین فیروز خلجی۔ اس کے بعد تغلق خاندان آیا، اس کے بانی کا نام تھا غیاث الدین تغلق۔ اور اسی طرح سعید سلطنت آئی، سعید خاندان آیا، ان کے بانی تھے کھنجر خان۔ اور اس کے بعد لودھی خاندان آیا، جب اس کے بانی تھے بہلول لودھی۔ اور اس طرح مغلیہ سلطنت میں جب یہاں قائم ہوئے تو مغلیہ خاندان کے سب سے بڑے بانی کا نام تھا ظہیر الدین بابر۔ درمیان میں فرید خان، ایک جرنیل تھا فوج کا، وہ آیا، اس کا نام تھا فیروز، اس کا نام تھا شیر شاہ سوری۔ ان ہمارے پورے ہندوستان پر اس وقت تقریباً 800 سال تک ہمارے مسلمان بادشاہوں نے حکمرانی کی۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ جب آخری خاندان مغلیہ سلطنت یہاں آئی، اور انہوں نے کتنے عرصے تک حکومت کی، اس کے مشہور بادشاہوں میں کون؟ مغلیہ سلطنت کے بانی کا نام ظہیر الدین بابر تھا۔ ظہیر الدین بابر افغانستان سے حملہ آور ہوا تھا۔ یہاں پر لودھی خاندان کے آخری بادشاہ جناب ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد انہوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی۔ ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد کافی عرصے تک اس کے جو لوگ تھے جنہوں نے انہیں دعوت دی تھی اور ابراہیم لودھی کی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے اسے اور ہندوستان فتح کرنے کے لیے، ان کی یہ امید تھی کہ یہ ہمیں ابراہیم لودھی کو مار کر اور ہندوستان سارا کا سارا ہمارے حوالے کر کے ہندوستان سے چلا جائے گا۔
لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے یہاں اپنی خاندانی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ اس میں آپ کو مغلیہ خاندان کے چند نامور حکمرانوں کے نام بتانا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں بادشاہ حکمراں ہوتا اور ولی عہد اس کا بڑا بیٹا ہوتا تھا۔ بڑے بیٹے کے معنی یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا۔ اس طرح ظہیر الدین بابر کی موت کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اس کے بڑے بیٹے ہمایوں کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا گیا، وہ بن گیا۔ لیکن اس زمانے میں ان کا اس کے والد ظہیر الدین بابر کا بہت قابل اعتماد اور بہت ہی قریبی جرنیل جناب فرید خان اور شیر شاہ سوری سے اس کی انبن ہو گئی، اس کی نہ نبھ سکی، نہ بن سکی۔ تو شیر شاہ سوری نے اس کو معذور کر کے، یعنی اس کے ساتھ اسے بادشاہت سے معذور کر کے خود ہندوستان کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ شیر شاہ سوری کی تقریباً 37 سالہ دور میں سوری خاندان ہندوستان پر قابض رہا۔ اس کے بعد ہمایوں نے دوبارہ ہندوستان کو فتح کیا اور ہندوستان پر مغلیہ خاندان کی حکومت قائم کی۔ اب مغلیہ خاندان کے بانی اس طرح سے دو ہوئے کہ ایک جناب شیر شاہ سوری کی فتح سے پہلے اور ایک شیر شاہ سوری کی موت کے بعد، یعنی ایک ظہیر الدین بابر تھے اور دوسرے ہمایوں تھے۔ ہمایوں نے دوبارہ یہاں سلطنت قائم کی اور اس کے مشہور بادشاہوں میں مغلیہ دور کے ہمایوں کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر تھا، پھر اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر تھا، جس کے بارے میں انارکلی اور نور جہاں کے قصے بڑے مشہور ہیں۔ اس کے بعد نور الدین جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں نے مغلیہ سلطنت سنبھالی اور اس کے بعد ان کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کی سلطنت کو سنبھالا۔ اس کے بعد درمیان میں کافی بادشاہ آئے، لیکن وہ اتنے نامور نہ ہو سکے جتنے یہ لوگ نامور تھے۔ اس میں پھر شاہ عالم بھی آیا، بہادر شاہ بھی آیا، بارون کشتر بھی آیا، راحت بھی آیا، لیک کشیار بھی آیا، محمود شاہ بھی آیا، احمد شاہ رنگیلا بھی آیا، شاہ عالم بھی آئے، اکبر شاہ بھی آیا، اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر بھی آئے۔ بہادر شاہ ظفر وہ آخری بادشاہ تھے جو اردو کے بہترین شاعر بھی تھے، اور یہ وہ بادشاہ تھے جسے انگریزوں نے ہندوستان کی سلطنت چھینی تھی۔ اس کے بعد مزید کہانی میں انشاءاللہ آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے خدا حافظ۔